بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو کراچی اور سندھ کے ساتھ خصوصی طور پر ظلم ہو رہا ہے ترقی کے نام سے. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ان جزیروں کا، یہ ہمارے لیے کس اہمیت کے باعث ہے. ہم کیوں مزید یہاں کوئی اور چیز دیکھنا نہیں چاہتے بنتے ہوئے، اور اس میں جو کراچی کے اثرات ہیں اس کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے. جب بھٹو صاحب نے لزبیلے سے پورٹ قاسم کی شروعات کو رکوا کر انہیں اس جگہ لے آیا تھا، تو اس وقت ہم نے بیان دیا تھا، اور یاد رکھیں کہ ہم سب سے پرانا سمندری خاندان ہے اس ملک کا. کراچی کے بچانے میں، کراچی کے بنانے میں بندرگاہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت ہم نے بیان دیا تھا کہ آپ نے جو یہاں جزیرہ معاف کیجئے، آپ نے یہاں جو بندرگاہ بنانی ہے وہ غلط جگہ ہے. اس کی وجہ کہ 17 میل آپ اندرون جا رہے ہیں بندرگاہ بنانے کے لیے جس جگہ پر، تو آپ کبھی بھی اسے جنگی صورتحال میں استعمال نہیں کر سکیں گے. دوسری بات ہم نے کی تھی کہ آپ جو اس کے اندر جانے کے، آپ سمجھ رہے اس وقت مفت میں آپ کو ایک علاقہ ملا ہے جس سے آپ گزر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں پورٹ قاسم پہ. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بڑی کشتیاں جب آنی شروع ہوگی، چونکہ آپ نے اس کے آنے اور جانے کا جو راستہ ہے اس کو بنایا نہیں ہے، یہ قدرتی ہیں. تو یہ بڑی کشتیوں کے پروپیلر کے گھومنے سے آہستہ آہستہ ریت اندر آنی شروع ہوگی، کیونکہ آپ نے جنگلات سارے کاٹ دیے ہیں دونوں طرف کے. تو آپ کو اس کا خرچہ ایک وقت ایسا جا کے ہوگا یا کشتیاں بند ہو جائیں گی یہاں آنا. تو تیسری بات جو ہم نے کی کہ اس وقت کہ ہندوستان کی سمندری طاقت جو ہے، جسے گریٹ ویسٹرن لٹرل ڈرفٹ کہتے ہیں، وہ سامنے آتی ہے مانسون کے وقت پر، اور لاکھوں ٹن ریت پھینکتی ہے ان دریاؤں کے منہ میں، جو پہلے جب دریائے سندھ چل رہا تھا تو اس کی طاقت سے وہ ہٹا دیے جاتے تھے، اس کے پانی کے رفتار اور مقدار سے. وہ تو آپ نے روک دیا ہے مکمل طور پر تقریباً. تو ہوتا یہ ہے کہ اتنی ریت آتی رہے گی آپ کے، جس جگہ کو انٹرنس چینل کہتے ہیں، کہ ہر وقت آپ کو اخراجات کرنے پڑیں گے. PC1 میں 50 کروڑ رکھا تھا آپ نے ڈریجنگ کے لیے، یعنی کہ ریت کی صفائی کی، اس چینل کی صفائی کی. وہ بھی باہر، سمندر کے شروعات سے باہر. آج تک مجھے ابھی تو نہیں پتا صحیح، لیکن میرا خیال ہے تقریباً 2000 کروڑ یا 1500 کروڑ اس پہ خرچ ہو چکا ہے. کیونکہ ہر سال جب سمندر میں پانی چڑھتا ہے وہاں نئی ریت آتی ہے، اور ان کو اس کو صحیح طریقے سے اتارنا پڑتا ہے. بڑا کاروبار ہے کس کا بھی، جس نے بھی اس کی قسمت آزمائی ہے. اور اس لیے یہ جگہ ایک مصیبت کن بار بار خرچے کی جگہ ہے. اب آپ آئیے جزیروں پر. جزیرے کس کے ہیں یہ تو کورٹ فیصلہ کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے واضح ہے کہ جزیرے سندھ کی
صوبے کی ہیں۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ان جزیروں سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال پہلا فائدہ تو یہ ہے، ان جزیروں کے ارد گرد جتنے بھی سمندر میں آپ کی جو کہتے ہیں مرین لائف ہے، مچھلیوں کی زندگی ہے، وہ یہاں سے پیدا ہوتی۔ یہ جزیرے اور یہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا جسے کہا جاتا ہے، یہ جگہیں نرسری ہیں جہاں مستقبل کی ہر قسم کی چیز پیدا ہوتی ہے، اسے تحفظ ملتا ہے۔ اس لیے مزید درختوں کا ہونا وہاں دوبارہ بھی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پورٹ قاسم کے آنے جانے کے راستے کولیپس نہیں ہوں گے بڑے کشتیوں کے ساتھ، اور بڑی کشتیاں آئیں گی، آپ روک نہیں سکتے، وہ تو ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ یہ بھی پیدا ہوں گے وہاں کھانے پینے کی آئندہ کی آپ کی ضرورتیں۔ 26,000 کشتیاں یا زیادہ آپ کے کام کرتے ہیں غربا مچھی پکڑنے میں۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب یہ جگہیں بنی تھی ہمارے بزرگوں کے زیر اعتماد، تو اس وقت گوادر تک کی کشتیاں یہاں آتی تھی۔ آج ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے سندھ کی کشتیوں کو روک دیا وہاں آنے سے۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب چیز میں ہم نے ہاتھ پکڑ کے اپنے دل سے لگا کے ان کی مدد کی تھی، انہیں بھی کرنا چاہیے۔ برکیف تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جگہیں ہیں نرسری اس چیزوں کی پیدائش کی۔ اور آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن ہر خاندانی مچھی پکڑنے والوں کے حصے ہیں اس پانی میں، کہ آپ یہاں پکڑ سکتے ہیں، ہم یہاں پکڑ سکتے ہیں، ہم وہاں۔ تو جب آپ نے ان جگہوں کو کل تباہ کر دیا تو ہزاروں خاندان کی کئی 100 سالوں کی ایک حرکت یا کردار خاتمے پہ آئے گا۔ تیسری بات یہ ہے، اور کچھ کریں گے یا نہ کریں گے، جیسے کہ آپ نے کلفٹن کا مذاق بنایا ہوا ہے، کروڑوں روپے کے 5 کروڑ 6 کروڑ کے ایک فلیٹ ہے، وہ لمبی بلڈنگوں کا جو آپ نے بنایا، اور گٹر کہاں رکھا ہے؟ سمندر میں۔ تو جب آپ فلیٹ میں بیٹھتے اور شام کو ہوا وہاں سے اندر کی طرف آتی ہے تو صبح کی ہوئی جتنے بھی پیخانے ہیں آپ کے، ان کی بو آپ کے سانس میں واپس آتی ہے۔ اس کو آپ پلاننگ کہتے ہیں۔ اور کیوں جا رہے ہیں آپ اس طرف؟ کیونکہ یہاں تو آپ نے گٹر بنا دیے سارے، بیماری کا باعث بنا دیا ہے۔ تو آپ یہ کاروباری لوگ خاندانی کاروبار سے آپ انہیں محروم کریں گے۔ اب آئیے اس سے اہم بات کی، میں ان جگہوں کی بات نہیں کرتا ہوں جہاں اونٹ اپنے بچے دیتے ہیں منڈل پہ، یا کتوں کے جہاں رہنے کا ایک آج سے نہیں عرصے دراز سے، چلے یہ چیزیں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ایک چیز تو اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ شہری گندگی آپ کی کراچی کی اتنی ہو گئی ہے کہ سانس نہیں لیا جاتا، اور کوئی حکومت صفائی اور مینٹیننس پہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ بس کراچی کے ارد گرد بیچو بیچو بیچو۔ ہمارے خاندان نے کراچی کے ارد گرد ایک علاقہ قائم کیا تھا، اس کو رنگ کانسٹیٹیونسی کہتے تھے، اور پورے کراچی کے ارد گرد جو علاقے تھے وہ ایک تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کراچی کو سبزی اور فروٹ کا ایک ذریعہ بنتے تھے، اور صفائی رہتی تھی، شہر میں صاف ہوائیں آتی تھی، صاف پانی آتا تھا۔ تو جب سے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو 4 ٹکڑوں میں کاٹا گیا،
بڑے بیچے ہیں زمینیں چاروں طرف، اور سب سے بڑی بات، پانی بھی کراچی شہر کا لے گئے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب ہم پانی کے لیے جاتے ہیں تو دریائے سندھ سے ایک طرف ہمارے شمالی صوبے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو پانی بہت دے رہے ہیں، ہم آپ کا حصہ اب نہیں بنتا۔ اگر ہمارا حصہ نہیں بنتا تو یہ جو آپ لاکھوں کی آبادی ہر سال ہمارے سر پر بھیجتے ہیں، وہ پانی کہاں سے پئیں گے؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ پانی نہ صرف نہیں لے دینے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کاشت کا پانی ہے۔ یہ کس کا کاشت کا پانی نہیں ہے، یہ پانی دریائے سندھ کا ہے، اور اسے یہیں آنا تھا۔ لیکن حیرت ہوگی آپ کو سن کر کہ دریائے سندھ سے ہمارے پانی پہ پابندیاں لگی ہیں۔ اور یہ سکیم جو بنایا گیا تھا 70 سال پہلے، وہی چل رہا ہے۔ اس میں 2 ترمیم ہوئی ہیں، 120 ملین پانی کی، لیکن ناکافی ہے۔ تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے تجویز دی تھی 15 سال پہلے کہ بھئی کراچی کے ارد گرد یہ دیہی علاقوں میں آپ بہت سے غربا ہیں اندرون سندھ میں، انہیں لے آ کے آباد کریں۔ ان کے پاس ایک کاشت کا بھی طریقہ ہوگا، ذریعہ آمدنی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ جب شہری اور یہ دیہاتی لوگ آپس میں رہیں گے تو پھر ہم آہنگیاں پیدا ہوگی، شادیاں ہوں گی۔ سندھ کی ایک بہت اہم ضرورت اور پہلو کا یہ صحیح طریقے سے جواب ہوگا، اور ہم سب ایک ہوتے رہیں گے۔ ذوالفقار آباد بنایا گیا، اور ایک انتہائی اچھے آدمی کو بلا کر کہا بھائی یہ بیچو، پٹھانوں میں اور کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ لال بکھر کا علاقہ، وہاں لیاری کی مقامی آبادی کی بڑھنے کے لیے جانداد خان کے وقت پہ ہم نے تیاری کی تھی، وہ سارا بیچ بیچ کے اوروں کے ہاتھ چلے گیا ہے۔ چلے جو زمین کے ساتھ کیا ہے، پھر آپ نے مزید کس نے بتایا کہ یہ کیوں ایسے کیا گیا ہے؟ ہم بحریہ کی بات کرتے ہیں، ڈیفنس سوسائٹیز بھی بن رہے ہیں اور مزید، لیکن کراچی کا کیا فائدہ ہوا؟ بھٹو صاحب نے جب سٹیل مل کراچی کو دیا تھا، جیسے آج عمران خان کہہ رہا ہے، اس کو تاریخ سے وابستگی نہیں ہے کہ یہ کراچی کا فائدہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا ہم یہاں 1 لاکھ گھر بنائیں گے غریبوں کے لیے، کراچی کا فائدہ ہوگا۔ وہ زمینیں آج تک خالی پڑی، پتہ نہیں اب کون استعمال کرے گا۔ سٹیل مل میں کراچی کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں، یہ بھی کہا تھا کہ اندرون سندھ کا فائدہ ہوگا۔ کتنے سندھی وہاں آباد ہیں؟ تو دیکھیے، یہ جو جہاں تک ہوتا ہے نا کراچی کا فائدہ ہوگا، اس کو آپ کراچی کو ہٹا کے، سندھ کو ہٹا کے لکھیں کہ وفاق کے زمینوں میں جو شوق رکھتے ہیں ان کا فائدہ ضرور ہوگا۔ لیکن کب تک یہ دھرتی یہ برداشت کرے گی؟ پرانی کراچی میں گٹر کا پانی پیا جاتا، بیماریاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ کس کو اس کا فکر ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم یہ کراچی میں بنائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اتنے لاکھوں کی آبادی کے جو 2 ہاؤسنگ سکیم بنائے ہیں ہائی وے پہ، ان کا پانی کہاں سے آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ غریبوں کو بھی بتائیں کہاں سے آئے گا، جن کو آپ نے نیسلے پانی اور فلاں پانی پینے پہ مجبور کیا ہے۔ تو جس شہر کے پاس نلکے سے پانی پینے کا نہیں ہے، یہاں غریب
اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے بوتلیں پانی کی خریدتے ہیں، اور پھر آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے جن کے 12 گھنٹے، کبھی 2 دن اور 3 دن بھی بجلی نہیں آتی؟ آپ نے بجلی کا کیا کیا ہے کہ الیکٹرک کو جب آپ بیچ رہے تھے تو کہا کہ کراچی کو بجلی بالکل صحیح ملے گی۔ کراچی کو بجلی صحیح ملے گی؟ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ چاروں طرف مصیبتیں چھائی ہوئی ہیں، بلدیاتی ضرورتیں کدھر بھی ختم نہیں کی جا رہی یا پہنچائی نہیں جا رہی۔ 40 سال پہلے ہمارے دوست انور خان نے پروجیکٹ بنایا تھا پانی کے سلسلے میں، ڈیفینس میں، آج تک پڑا ہوا ہے۔ جب تک آپ سہولتیں شہر کو نہیں دے رہے، شہر کی زمینیں بیچ کے، اور یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ضرور سنیں، ہم نے جب یہاں، میں نے سامنے 5 ججوں کے سپریم کورٹ کی یہ کچھ باتیں کی تھی، تقریباً میرا خیال ہے 8 سال 7 سال پہلے، ہم نے کہا تھا بھائی جب آپ سہولتیں نہیں دے رہے، آپ بار بار اس شہر کو بیچ کیوں رہے ہیں؟ آخر میں ہم نے بھگتنا پڑے گا نا۔ تو پرابلم یہ ہے، سہولتیں نہیں دے رہے ہیں، سہولتوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، مینٹیننس پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، بس انڈے بیچ کے اس کے اوپر جو سونے کا ورق لگایا وہ جیب میں چلے جاتا ہے۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ اتنے جگہیں جو بنائی گئی ہیں، ان کی پانی اور بجلی کہاں سے؟ صحت کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہاں تو لوگ مرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں ان چیزوں کی بات نہیں کرتا جو انسان کی ترقی، کہتے کراچی میں ترقی نہیں ہوتی، کیسے ترقی ہوگی؟ تعلیم کے کیا انتظامات ہیں، روڈوں کے کیا انتظامات ہیں؟ دیکھا نا حشر بارشوں کا۔ تو نہ یہ زمین مزید آباد کاری برداشت کرے گی، نہ یہ حکومت سہولتیں فراہم کرے گی، اور جو بیچارے غریب کچھ علاقے رہ گئے، دیکھیے ان غریبوں کی بستی تھی کھارادر میں، آج بھی جائیں میمن مسجد کے نیچے کئی ہزار کراچیہ جماعت کے لوگ دفن ہیں۔ ان کو ہٹایا گیا ابراہیم حیدری کہ بھائی یہاں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، یہاں ہم بندرگاہ بنا رہے ہیں اور کاروبار ہوگا اور آپ کا فائدہ ہوگا۔ کس مچھیرے کا تو فائدہ نہیں ہوا جس کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ تو جن کو ہٹاتے ان کا ہی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو جن کو آپ لے آتے ہیں ان کا فائدہ دکھاتے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی باتیں ہیں؟ لہذا وقت آ گیا ہے، بند کریں، کوئی اور آباد کاری نہیں کریں کراچی میں، اور کچھ نہیں ہوتا ہے سندھ میں۔ 4 حکومتیں چلی گئیں آ کے، کچھ نہیں ہوتا ہے سندھ میں، کراچی میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ باتیں ہوتی ہے کراچی کے فائدے کی۔ بھئی فائدہ کس کا ہے؟ ہمیں یہ تو بتائے کون سا فائدہ کدھر کام آیا ہے؟ سٹیل مل کا فائدہ آیا ہے؟ بیچنے کو جب جا رہے تھے تو کراچی کو کہا تو آپ کی رقم نہیں ہے، تو انہوں نے ڈنڈا بیچ میں مار دیا، تو وہ کر نہیں سکے، ورنہ سب بیچ کے جا رہے تھے کہ ہمارے لگائے ہوئے پیسے ہمیں تو واپس ملے۔ تو جو کراچی کی لگائی ہوئی ملکیت ہے وہ کدھر جاتی؟ زیادتی زیادتی زیادتی۔ اس موضوع پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے۔ پورٹ قاسم کس طریقے سے بنا، آج تک ڈریجنگ کا کیوں اتنا خرچہ ہے؟ اور پھر مزے کی بات ہے کہ ماہی گیروں کو ادھر ادھر دربدست کیا جاتا ہے۔ بس کریں، انسانیت کا سوچیں۔ اور یہاں اب
مزید برداشت نہیں ہے. مت کریں. 80 منزل کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, ان کا پانی کہاں سے آئے گا؟ ان کا پانی وہاں سے آئے گا جہاں سے اس وقت نہیں جا رہا. کھیل بند کریں, پیسے کے تماشے بند کریں, کچھ نہیں بننے دیں. اور شہر بنانے, کراچی سے 50 میل دور جائیں. لزبیلا کو بنا دیا, اچھا کیا. ایک حد تک پیپڑی کو بنایا, اچھا کیا. ہر ایک طرف بنائیں. کراچی کو بخش دیں, کراچی کا پانی بخش دیں, بجلی کا کچھ بہتر انتظام کریں, ہسپتالوں اور اسکولوں کا بہتر انتظام کریں. بھئی عبداللہ ہارون نے شکارپور جا کے کہا ہسپتال میں ہنری ہالینڈ کے کہ ایک مسلم ونگ بنائیں صرف, تو انہوں نے بنا کے دی. مجھے کس نے تصویر بھیجا, آپ کے دادے کی بنی ہوئی چیز توڑ دی گئی ہے, یہاں شاپنگ مال بنا دیا ہے لوگوں نے. کون سے لوگوں نے, آپ سوچ سکتے ہیں. یہ ہے حال. اللہ رحم کرے. حکومتیں سننے کے لیے ہیں یا نہیں ہیں, ان کی حرکتوں سے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے. اور اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی نہیں سن سکتی تو پھر کیا کہیں. شکریہ.